بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین احوال خیبر پختونخوا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا غزنوی، آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوشش ہماری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام تر وہ ایشو اٹھائیں جو کہ آپ ہی لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں اور ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو کنسرن کرتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ کافی اسپیشل اس لحاظ سے بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بات کی جاتی ہے بجٹ کے حوالے سے تو بالکل لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں حکومت کی طرف کہ شاید کچھ ایسا پیش کیا جائے گا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کی نظریں اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف ہے کہ بجٹ پیش کریں گے اور شاید کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ ان کو ملے گا، لیکن یہ ریلیف پیکج کس حد تک جو ہے عوام دوست ثابت ہوگا۔ عوام دوست ثابت ہونے سے مراد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ اس میں کتنا مل سکتا ہے، یہ بھی جو ہے اسی ہفتے میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اگر بات کی جائے وفاقی بجٹ کی تو بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، لیکن ہم لوگ بات کریں گے آج خیبر پختونخوا کے آنے والے بجٹ کے حوالے سے، اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پشاور میں، اور ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہیں اس وقت، اور پریزیڈنٹ صاحب سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقصود صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جو پروگرام کا آغاز ہے باقاعدہ وہ بھی کریں گے، مقصود صاحب کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، ڈیٹیل میں تمام تر جو باتیں وہ کریں گے، خاص طور پہ جو انڈسٹریز کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے، جو پروڈکشن کے حوالے سے بات کی جائے، اور پھر حکومت کی طرف سے کیا کردار ادا کیا جاتا رہا ہے آج تک، اور پھر آنے والے جو بجٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا، یہ تمام تر باتیں ان کے ساتھ کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس وقت وہ وزیر خزانہ تیمور جگڑا صاحب کے ساتھ، تو آپ کو سب سے پہلے وہ گفتگو سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے اس مرتبہ بجٹ کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ پوری دنیا ایک اکنامک ریسیشن سے گزر رہی ہے، مطلب معاشی مشکل پوری دنیا میں ہوگا، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 4 چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ریونیو یا آمدن کے لحاظ سے ہم کوشش یہ کریں، بلکہ یہ میں کمٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس سال میں اس کو وہ سال ڈکلیئر کریں جس میں ہم عوام کو سمجھائیں کہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور صرف حق کا ٹیکس جو ہم عوام کے فلاح و بہبود پہ لگائیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ ہم رعایت دے سکتے ہیں اور ٹیکس کے نظام کو آسان کر سکتے ہیں اور ڈپلیکیٹ ٹیکسیشن کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ریونیو پہ، آمدن پہ بہت پریشر ہوگا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اخراجات کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ہماری پرائیورٹی ہوگی ہیلتھ کیئر، ایک ہماری پرائیورٹی ہوگی کہ ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، اچھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو برقرار رکھیں، اور جیسے میں نے کہا تیسری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم وہ مشکل فیصلے لیں، وہاں پہ اخراجات کم کریں جو گورنمنٹ کے نہیں بلکہ پورے صوبے کے حق میں ہو۔ اگر اس کے لیے ہمیں پیسے بورو بھی کرنے پڑے تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اس مشکل سال میں وہ نارمل بجٹ نہ ایکسپیکٹ کریں۔ حکومت میکسیمم کوشش یہی کرے گی کہ ان حالات میں ان کو سیف بھی رکھے، اور اس کی جو ہے کرونا اور ہیلتھ کیئر کے لیے اسپیشل ایلوکیشن ہوگی، اور یہ بھی کوشش کرے گی کہ جو معاشی امپیکٹ ہوگا اس کو کم سے کم رکھے تاکہ معیشت اور زندگی خاص طور پہ غریب عوام کی وہ کنٹینیو ہو سکے۔ جی سر، گفتگو آپ نے سنی ہے تیمور جھگڑا صاحب کی، اور ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں سنی، کرونا وائرس کافی زیادہ ڈسٹربنس پوری دنیا میں ہی کریٹ کر چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں پاکستان کی اگر بات کی جاتی ہے تو کافی زیادہ مشکلات سے دو چار ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کمنٹس ان کے تھے اس بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے بڑے نازک پہلو پہ بات کرنی شروع کر دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو صورت حال ہے اس میں واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بجٹ کو پورے الائن کریں سسٹم کے ساتھ، اور واقعی ریسورسز کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہی کمال ہوتا ہے کسی پرسنالٹی کا کہ وہ کم ریسورسز میں بہترین ریزلٹس دے سکے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ریونیو جو ہے نا کہاں سے ملے گا، تو ریونیو ہمیں جو ہے نا وہ انڈسٹریلائزیشن سے ملے گا،
کیونکہ ہماری اگر انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو ہماری امپلائمنٹ بھی ہوگی. جیسے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹریز جو ہے اس میں کافی ریلیف دی ہیں. تو کنسٹرکشن انڈسٹریز بیسیکلی پرومسز میں ہوگی تو ہمارے پرومس میں بھی ہوگی. ہمارے پرومسز جو ٹیکسز ہیں ان میں بھی ضروری بات ہے جب کاروبار چلتا ہے تو اس سے جو ہے انسان گورنمنٹ کو جو ریونیو بھی ملتا ہے. یہ میں ایک پیرل چیز آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کا یہ بھی کافی انیشیٹو اچھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انڈسٹری جو ہے اس میں جو ہے وہ پریفرنس اس کو دے رہی ہے. تو میری بلکہ ایک درخواست بھی ہے کہ اس بجٹ میں اسپیشل انسینٹیوز جو ہیں جو ہیلتھ انڈسٹری میں جس میں ایکوپمنٹس وغیرہ آتے ہیں جیسے آپ کے وینٹس وغیرہ ہیں, ماسک ہیں, سینیٹائزیشن ہے, ان سارے چیزوں کو پروڈکشن, اور اس کے علاوہ بھی میڈیکل انڈسٹری سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایکوپمنٹس وغیرہ بنانے کے لیے, تو ان کو اتنے انسینٹیو دیے جائیں کہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے اور اس انڈسٹری میں وہ انویسٹ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہمارا فیڈرل بجٹ جو تھا اس میں 0.1% سے بھی کم 1% سے بھی کم جو ہے نا ایلوکیشن تھی صحت کی. تو صحت کی ایلوکیشن جو ہے وہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہے چونکہ یہ جو وبا آئی ہے یہ کو بتا کر نہیں آئی, تو جب بتا کر نہیں آئے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو اور اگر ہمارا ہیلتھ جو ہے ہسپتال جو ہے وہ اکوپڈ ہوتے اور ہمارے پاس پیسے ہوتے کہ ہم ان کو خرچ کر سکتے, دوائیاں خرید سکتے, تو شاید ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے. لیکن چلیں اب وہ ٹائم تو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اب ہم اس پلاننگ میں جو ہے نہ صرف ہیلتھ انڈسٹری بلکہ ہیلتھ میں اب ڈاکٹرز کی کافی کمی ہو گئی ہے, تو ہمیں میڈیکل کالجز, میڈیکل انسٹیٹیوٹس, یہ جو آپ کے الائڈ میڈیکل ورکرز ہیں, نرسز ہیں, یہ کالجز, ان کے انسٹیٹیوٹس, ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کا اسٹینڈرڈ بھی تاکہ اس میڈیکل سائڈ پہ ہم کم از کم پوری طرح اتر سکیں. دوسرا کویسچن آپ نے جو انڈسٹری کے متعلق بات کی ہے, تو انڈسٹری میں نے پہلے شروع میں کہا ہے کہ انڈسٹری شروع میں میڈیکل انڈسٹری سے کہ میں انڈسٹری کی بات کر رہا تھا. انڈسٹریز آپ بیک بون کہہ سکتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے. گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ مسلسل جو ہے لوگوں کو امپلائمنٹ دیں, اور انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہوئے ہیں. چونکہ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا, لاک ڈاؤن میں شروع میں کچھ پتہ نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ مسلسل بالکل انڈسٹریز کو بند کر دیا گیا سوائے کھانے پینے کی کچھ انڈسٹریز کی اور میڈیکل کی, باقی ساری, تو اس سے ہماری ایکسپورٹ ختم ہو گئی. اب ایک اور کام جو غلط ہوا, چونکہ ہمارا صوبہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے افغانستان کے اوپر, تو افغانستان میں ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی. نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اگر کچھ تھوڑی بہت پیداوار بھی تھی تو افغانستان نہیں جا سکے. ہمیں کوئی فارن ایکسچینج بھی نہیں ملا, انکم بھی نہیں ہوئی, ہماری پروونشل گورنمنٹ کی بھی نہیں ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نہیں. تو اس طرح جو ہے آنے والے بجٹ میں جو گورنمنٹ کا یہ خوش آئند وہ ہے اقدام ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم ٹیکسز نہ لگائیں, اور یہ اس وقت وہ ٹیکسز لگائیں بھی تو لوگوں میں سخت نہیں ہے کہ وہ ٹیکس پے کر سکیں. تو جب وہ پے ہی نہیں کر سکتے تو ان کے لگانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹیکسز کے بغیر بھی بجٹ بن سکتا ہے. اور جو جیسے اب انڈسٹری ہے ہمارے پاس یہاں پشاور میں انڈسٹری اسٹیٹ جمرود روڈ ہے, دوسری انڈسٹری اسٹیٹ کوہاٹ روڈ ہے. یہ ایک دو ایسی انڈسٹری اسٹیٹس ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس لگایا ہوا ہے, جو کہ گورنمنٹ کو ابھی تک ایک پیسہ بھی پراپرٹی ٹیکس ان سے وصول نہیں ہوا. ہر بجٹ میں یہ لگاتے ہیں اور ہر بجٹ میں جو ہے وہ ایگزامشنز پھر ملتی رہتی ہیں. تو میرا گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جب باقی انڈسٹری اسٹیٹس جس میں ہتار بھی ہے, جس میں گدون بھی, اور بھی انڈسٹری اسٹیٹس ہیں, تو ان میں اگر پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے تو انڈسٹری کے پاس دینے کے لیے تو بہت سارے ٹیکسز ہیں, وہ آلریڈی بڑے دے رہے ہیں. تو یہ ٹیکسز جو ہے یہ جو ہے جو پہلے بھی گورنمنٹ کو ملے نہیں ہیں, تو اس میں بالکل واضح اعلان کریں کہ یہ پراپرٹی ٹیکس وغیرہ جو انڈسٹریز کے اوپر ہے یہ بالکل ایگزمپٹ ہونا چاہیے. دوسرا, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت جو کمرشل ادارے ہیں, کمرشل اداروں پر انہوں نے جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا کچھ عجیب سا فارمولہ بنایا ہے کہ وہ اس کی بجائے کہ ایریا کورڈ ایریا کو کے حساب سے کچھ بنائے, انہوں نے کوئی رینٹ کے حساب سے بنائے. اب رینٹ پہ تو
بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں، دو نمبری 3 نمبری بھی ہو سکتی ہے اور بعض یہ بلڈنگیں خالی بھی ہو سکتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہ پرانا سسٹم ہی رکھیں اور اس سے جو ہے نا کمرشل اداروں کو بھی جو ہے نا، کیونکہ اس وقت وہ ٹیکس دے ہی نہیں سکتے. پہلے تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے ٹیکسز معاف کریں گے کرونا کی وجہ سے. تو آپ جو ٹیکسز معاف کرنے ہیں جس میں آپ کے پروفیشنل ٹیکسز بھی آ جاتے ہیں، اس میں صوبائی ٹیکسز، باقی ایک اور بڑا ٹیکس جو ہے اس وقت کیپرا لے رہی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سیل ٹیکس لے رہی ہے، وہ بھی بڑی، وہ تقریباً 17% ہے. کیپرا بھی جو ہے کوئی 15% لے رہی ہے، سروسز میں بھی لے رہی ہے. تو اس وقت یہ ٹیکسز جو ہے نا لینے کا ٹائم نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آنے والے بجٹ میں یہ ٹیکسز کو جو ہے نا، یا ان کا ریشو یا تو سنگل ڈیجٹ میں لے جائے اور یا بالکل ایگزمپٹ کرے. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے بات کی ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو گئی، ایک سوال جو کہ تمام طرح انڈسٹری، اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈسٹریز کے حوالے سے، جتنے بھی خاص طور پہ پھر انڈسٹریز کی بات آتی ہے تو انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ خود بھی کافی انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ صوبے کی اور ملک کی ترقی میں بھی کردار ادا کریں. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک جنگ نظر آتی ہے. اکثر جو ہم لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے انویسٹرز کی، تو ان کی طرف سے گلہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا پھر کے پی میں ہم اگر کسی چیز کی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر اتنا زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے اور پھر اس میں اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور جس طرح سے رشوت اور یہ سب چیزیں مانگی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں. تو اس قسم کی پریشانیوں کا جو سامنا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ خود چونکہ پریزیڈنٹ بھی ہیں تو آپ کے پاس یہ ایشوز آتے بھی ہوں گے کافی. آپ لوگ کی کوشش ہوتی ہوگی کہ جتنے بھی خاص طور پہ انویسٹرز ہیں ان کو آپ لوگ موٹیویٹ بھی کریں کہ وہ آئیں اور خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کریں. تو پھر ایسی ساری سچویشن کے اوپر آپ کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے ہمارے صوبے کا ایک بہت دیرینہ جو پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں، ایک تو سمندر سے بھی دور ہے، دوسرا ہمارے پاس صرف ایک مارکیٹ افغانستان ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہاں پر جو آتا ہے یہ سوچ کے آتا ہے کہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں پر کوئی انسینٹیو ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ہمیں وہاں کوئی انکم، کیونکہ بزنس مین نے یا انڈسٹریلسٹ نے آنا ہے تو اگر اس کو منافع نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے اس سے گورنمنٹس کے ساتھ ہم نے کافی مذاکرات بھی کیے، ان سے باتیں بھی کی، ان کو سجیشنز بھی دیے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ہماری آئی تھی تحریک انصاف کی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس ٹیکسز کی تعداد 40 سے اوپر تقریباً 48 کے قریب تھی. تو انہوں نے کہا ہم اس کو ریڈیوس کر کے 22 کر دیں گے، یعنی مرچ کر دیں گے ایک دوسرے میں. تو اس سے جو ہے لوگوں کا جو افسران ہیں ان کا جو ہے نا ان سے میل جول جو ہے، جو انڈسٹری ہے یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، ان سے کم ہو جائے گا اور رشوت کا بازار بھی کم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک اس کے اوپر وہ پریکٹیکل کام نہیں ہوا. لیکن ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے سسٹم کہ ہم ادھر چیمبر میں ہی ایک وہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنانا چاہتے ہیں، جس میں ہم میرے تقریباً 50 انسٹیٹیوشن سے، اداروں سے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کے فوکل پرسن بھی ہم نے لے لیے تاکہ ون ونڈو آپریشن جس کا ایک نعرہ مارا جاتا ہے، پچھلے عرصے سے کافی عرصے سن رہے ہیں، تو اس میں ہمارا چیمبر کا رول ہو کہ جو بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کا یہ کام کس ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور وہاں کا فوکل پرسن جو ہے اس کا ڈائریکٹ ہمارے یہاں پر ہمارا پورٹل سسٹم ہو سارا کچھ، تو اس میں جو ہے نا وہ پوری انفارمیشن لے لے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں کتنی فیس دینی ہے اور کس بندے سے کتنے دنوں میں کام کروانا ہے. تو یہ ساری فیسیلیٹیشن کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہی ہے. تو انڈسٹریز، سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹیکسز کا وہ سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. وہ اب ایک گورنمنٹ ایک اچھا سٹیپ بھی اٹھایا ہے. وہ سٹیپ یہ ہے کہ ہمارا کافی دیرینہ مطالبہ تھا کہ اگر یہاں انسینٹیو ہوں گے تو تب بھی انڈسٹری چلے گی. تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام لیا ہے. وہ اقدام یہ لیا ہے کہ پیہور جو وہ ہے جنریٹنگ اسٹیشن، اس سے انہوں نے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کو جو ہے 18 میگا واٹ بجلی سبسڈائز ریٹ پہ دی ہے، تقریباً 10 ساڑھے 10 روپے
پر یونٹ. تو یہ اس طرح کی چیز اگر آتی ہے انڈسٹری اسٹیٹس ہماری صوبے کی, تو اس میں جو ہے باہر کے لوگ جو ہیں, باقی صوبوں سے بھی لوگ جو ہے اور باہر سے بھی لوگ وہ آئیں گے, کیونکہ بجلی جو ہے یہ انڈسٹری کی کا بلڈ لائن ہوتی ہے. اگر بجلی اور یوٹیلیٹی سروسز جس میں گیس ہے, اگر اس میں انسینٹیو, کیونکہ گیس بھی انڈیجنس گیس ہے ہمارے صوبے میں, ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ گیس پروڈیوس ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اگر ہم ان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اسی طرح جو ہے بجلی میں جیسے اور ہمارے ایک گورنمنٹ نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تقریباً 200 میگا واٹ جو ہے, جو لوکل 18 امینڈمنٹ کے بعد جو اب اس کو ان کو اختیار مل گیا کہ یہ پہلے 50 میگا واٹ سے زیادہ وہ نہیں بنا سکتے تھے پاور ہاؤس, اب جو ان کو الاؤڈ ہے کہ آپ جتنی سائز کا بنانا چاہیں بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی پائپ لائن میں تقریباً کوئی 200 میگا واٹ بجلی جو ہے آ رہی ہے, اور گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ صرف انڈسٹریز کو دیں گے, اس کا ٹیرف کم ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں کی انڈسٹریز جو ہے نا باقی صوبوں باقی علاقے سے کافی کمپٹیشن میں آ جائے گی, اور وہاں لوگ کھچے یہاں چلے آئیں گے, اور انشاءاللہ سارے انڈسٹری اسٹیٹس جو ہیں وہ آباد بھی ہو جائیں گی, اور سب لوگوں کو روزگار بھی یہاں ملے گا. اچھا سر, ساری باتیں جو ہو رہی ہیں بالکل امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے کافی باتیں ایسی ہیں جسے اتفاق کرنا پڑتا ہے, اور کافی ایسی ہیں جو ان کے مائنڈ میں کویسچنز بھی ہوں گے کافی آپ لوگوں سے. لیکن ایک سوال جو میرا ایک معصومانہ آپ سوال کہہ سکتے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, یہ ہمارے ناظرین بھی اب کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے, ایگری کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپے کا بھی اگر اضافہ ہو جائے تو ساتھ میں تمام تر جتنی بھی اشیاء ضروریہ کی ہم لوگ بات کریں تو وہ ان میں ڈبل ٹرپل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پچھلے کافی سالوں سے پیٹرول کی قیمت میں کمی تو کوئی اس طرح کی دیکھنے میں نہیں آئی تھی جو اتنا بڑا جمپ اس پینڈیمک کی وجہ سے ملا ہے. لیکن ابھی بھی ایک تو پیٹرول دستیاب نہیں ہے, دوسرا کسی بھی چیز کی قیمت میں کمی نہیں آئی. آٹے کا بحران بڑھ گیا ہے, آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, چینی کا بحران ہے, چینی مل نہیں رہی بازار میں. اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر کس طرح سے اس سچویشن کے بعد آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے بینگ پریزیڈنٹ آف سرحد چیمبر آف کامرس؟ دیکھیں, آپ آج بڑے زبردست قسم کے کویشچن کر رہے ہیں, اور دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں اس وقت ہماری اکانومی کی. اب اگر اس وقت دیکھیں تو یہ پیٹرول کا بحران جو ہے نا, یہ اصولی طور پہ مینجمنٹ کا فیلیور ہے. وہ اس طرح کہ پیٹرول جو ہے پی ایس او دے رہی ہے, وہ باقی کمپنی نہیں دے رہی. تو گورنمنٹ کو یہ نظر نہیں آتا کہ باقی کمپنی کیوں نہیں دے رہی. وہ اس لیے اس کی 2 ریزن ہیں. ایک بیسک ریزن تو یہ ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز کم ہو رہی تھی تو پی ایس او نے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا جو پیٹرول منگانا تھا وہ تو منگایا ہے, لیکن باقی کمپنیز جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار اگر منگائیں گے تو کل اور سستا ہو جائے گا, پھر اور منگائیں گے اور سستا, بلکہ انہوں نے اپنے سٹوریجز جو ہے نا وہ ریزرو کر لیے کہ جب دوبارہ قیمت بڑھے گی تو ہم یہ بیچیں گے. تو یہ اس میں جو ہے گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے, جیسے اوگرا ہے یا ڈی جی پیٹرولیم ہے, ان کو جو ہے حرکت میں آنا چاہیے تھا شروع میں. یہ تو اب بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, لوگوں کو بڑی تکلیف ہو چکی ہے, لیکن ان کو پہلے حرکت میں آنا چاہیے تھا. اور یہ جو کلپریٹس ہیں ان کو جو ہے انہوں نے شروع میں, اب کچھ کیا ہے, انہوں نے کچھ نوٹسز بھی دیے ہیں, کچھ کیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی مشکلات ہیں, صرف پی ایس او ہی دے رہا ہے. اچھا, ایک تو ریزن یہ ہے کہ امپورٹ نہیں ہوئی, جو ان کمپنیز کا حصہ تھا, جس میں ٹوٹل ہے, اسکول ہے, اور بہت ساری شیل ہے, فلانا, یہ ساری کمپنی ہیں, سوائے صاحب باقی جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں. دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ نے پیٹرول کا قیمت, بڑی اچھی بات ہے, پہلے 15 روپے کم کی, پھر اس کے بعد 7 روپے کم کی, پھر اس کے بعد 10 روپے کم کی, پھر 7 روپے کم کی. تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس میں ریلیف ملنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا کہ گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ایک پیرلل چیز جو چلتی ہے فیول میں, صرف پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول کے ساتھ دوسری گاڑیاں جو پبلک گاڑیاں خاص طور پہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہیں, جس میں رکشے بھی ہے, جس میں جو یہ کوچز بھی ہیں, اس طرح کے سارے, یہ سارے کے سارے سی این جی پہ چلتی ہیں. تو گورنمنٹ نے گیس کی ریٹ جو ہے نا, کیونکہ اس وقت گیس کا 2 سسٹم ہے, ایک امپورٹڈ گیس ہے RLNG جو پنجاب کے لیے ہے, اور ایک جو ہے یہاں پر لوکل گیس جو ہماری صوبے کی ہے, جس میں جو ہمارا صوبہ بلوچستان اور سندھ, یہ 3 صوبے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گیس ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ نکلتی ہے. تو جو یہاں کے سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ یہ گیس یوز کرتے ہیں, اور اس گیس کا ریٹ جو ہے گورنمنٹ نے وہی رکھا رہا,
اس کو کم نہیں کیا. جب اس کو کم نہیں کیا تو سی این جی کی قیمت جو ہے وہ جس ریٹ پہ تھی اس ریٹ پہ رہی اور پیٹرول نیچے آ گیا, تو پیٹرول سستا ہو گیا اور گیس جو ہے وہ اپنے ریٹ پہ رہی. تو جس کی وجہ سے جو گاڑیاں وہ گیس بڑھوا رہی تھیں وہ بھی جو ہے پیٹرول پہ شفٹ ہو گئی, تو اس سے بھی پیٹرول کے اوپر پریشر پڑ گیا. تو ایک ریزن وہ تھی, ایک ریزن یہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے گندم کی بات کی, میں آپ کو گندم بھی ہمارے صوبے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سیزن آتا ہے گندم کا تو پنجاب میں وہ دفعہ 140 لگا دی جاتی ہے. تو وہاں سے گندم جو ہے نا یہاں, حالانکہ ہمارے لوگ سیکریفائز دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے تقریباً 300 سے زیادہ ملیں ہیں جن میں سے صرف 180 چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم گندم جو ہے بازار سے خریدتے ہیں, وہاں پر پنجاب میں جو کسان ہیں وہ لوگ ہیں ان کے پاس اسٹاک میں گندم پڑی ہے, تو ہم مقابلہ کر کے مہنگی گندم بھی خرید کے لے آئیں گے اور خود کرش کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ دفعہ 140 لگ جاتی ہے, تو وہاں آپ اٹک سے ادھر جو ہے لانا, اب اٹک کا ایک تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا گندم کا بحران یہاں پیدا ہوا. تو یہ بھی ایک پلاننگ کا فیلیور ہے. ایک سوال جو کہ پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, میں جانا یہی چاہ رہا تھا کہ باقی جو ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں, ہمارے روزمرہ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان میں کمی واقع نہیں ہوئی. یہ اتنا بڑا جمپ آیا پیٹرول کے پرائز میں لیکن باقی کسی چیز پہ اثر نہیں پڑا, اور جب 1 روپیہ بھی مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز دگنی قیمت میں ہو جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں ابھی تک ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی کلیئر بات ہے کہ دیکھیں پیٹرول کم ضرور ہوا ہے لیکن لوگوں کو مل رہا ہے. جب لوگوں کو نہیں مل رہا تو وہ لوگ ادھر ادھر سے بھی لے رہے ہیں. اس طرح سی این جی کی پرائس جو ہے وہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نہیں کہتا کہ کم نہیں ہونی چاہیے, ضرور کم ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ اس طرح ہے نا کہ لوگوں کے پاس کار روزگار بھی ختم ہو گیا ہے. تو ان کو ہر چیز اگر مہنگی ہوئی بھی ہے, کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں, تو مہنگی لگتی بھی زیادہ ہے. انکم تو ہے ہی نہیں نا, تو اس وجہ سے لگنی, تو اس لیے مہنگائی ہے, ہر جگہ مہنگائی ہے. تو اس مہنگائی کو کوپ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کنٹرولنگ ایجنسیز جو ہے وہ کام کریں. جیسے اوگرا ہے, جس طرح پیٹرول کے لیے, اس طرح فوڈ کے لیے, اس طرح جو ہے بازاروں میں جو ریٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. تو یہ اگر جب تک کنٹرولنگ اتھارٹیز کام نہیں کریں گے, گورنمنٹ اپنے فنکشنریز کام نہیں کریں گی, تو یہ سلسلہ جو ہے, کیونکہ یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ناجائز منافع کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ناجائز منافع کو کنٹرول کرنا بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. تو اگر گورنمنٹ کرے گی تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. Thank you very much for interviewing in a very cordial way. Thank you very much. تھینک یو سو مچ سر. بالکل ناظرین, تمام تر گفتگو آپ نے سنی ہے, اور بات کی جائے بجٹ کے حوالے سے تو بالکل خیبر پختونخوا مہنگائی کی شرح سب کو پتہ ہے. پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دستیاب بھی نہیں, اور پھر دستیاب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ باقی جو روزمرہ استعمال کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں بھی کسی قسم کی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی. اور بجٹ آ رہا ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کیا لے کر آئے گا, کیا سچ میں خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف مل پائے گا اس تمام تر صورتحال کے اندر. جب بات کی جائے کرونا وائرس کی, جب بات کی جائے صحت کے حوالے سے تمام تر جو بنیادی سہولیات ہیں ان میں کمی کی وجہ سے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹرز کو کرنا پڑتا ہے. اور اس سب صورتحال میں خیبر پختونخوا کی عوام یا خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے کس طرح ترقی کرے گا, یہ اب ہم لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں آئیڈیا ہو جائے گا بجٹ پیش ہونے کے بعد. اسی بات کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اللہ نگہبان اور پاکستان پائندہ باد.